اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بہترین اعمال ہیں وہ ہیں جو ادوم ہے، جو کہ کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے، ان قلہ چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو کہ چھوٹے ہی ہوں، کنسسٹنٹلی کیے جائیں. یہ مت دیکھیے میں گناہ کون سا کر رہا ہوں، یہ دیکھیے میں گناہ کس ذات کے خلاف کر رہا ہوں، کس ہستی کے سامنے کر رہا ہوں. تو وہ چھوٹے گناہوں میں انوالو کرتا ہے. لا تحقرن من الصغائر فإن الجبال قد حصى. بے شک چھوٹے گناہوں کو بلیٹل نہ سمجھیں، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ پتھروں سے مل کے ہی بنتا ہے، سمندر بھی قطروں سے مل کے ہی بنتا ہے. اور جو ایک ہی قطرہ جو ہے نا وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو دس کین ڈسٹروائے یو. تو ان سے بچیں، بد نظری سے، زبان کے برے بول سے، چھوٹے موٹے گناہوں سے بچیں. اگر انسان ان سے بھی بچ جائے، اللہ اکبر، اگر وہ نیک انسان ہے، وہ چھوٹے گناہ سے بچ رہا ہے، بڑے سے بچ رہا ہے، بدعات سے بچ رہا ہے، کفر شرک سے بچ رہا ہے، ابھی بھی ابلیس سیٹسفائی نہیں ہوگا. کہے گا اس کو میں نے جنت کے اوپر والے درجے میں الفردوس الاعلیٰ میں نہیں پہنچنے دینا، اس کا ٹائم ویسٹ کراؤ. تم ویڈیوز دیکھو، ڈاکیومنٹریز دیکھو، تم پب جی کھیلو، تم فورٹ نائٹ کھیلو، تم گیمنگ میں پڑ جاؤ، اس کا میں ٹائم ویسٹ کروں تاکہ یہ نیک اعمال نہ کر سکے. تم فیس بک پہ اسکرول کرتے رہو سارا دن، تم یوٹیوب پہ رینڈم ایکسیڈنٹس، کریزی ایکسیڈنٹس اور سپر ڈیڈ سیف کی ویڈیوز دیکھتے رہو. رینڈم تم بائکنگ کی ویڈیوز دیکھتے رہو، سارا دن اس میں لگا دو. ناٹ سنگ حرام ہے، کر سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ٹائم ویسٹ کرواتا ہے تاکہ یہ بندہ نیک اعمال نہ کر سکے. اور سبحان اللہ، اگر انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے اس ٹریپ سے بھی، اور وہ نیکیاں کی طرف رغبت رکھتا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو پھر ابلیس آ کے اس کو نیکیاں بتاتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، یہ والی کرو. یہ بڑی بڑی نیکیاں اس کو نہیں بتاتا تاکہ یہ بڑے بڑے اعمال نہ کر سکے، بڑے بڑے نیکیاں نہ کر سکیں. اور چھوٹی نیکیوں کا اسے حکم دیتا ہے، سجیشن دیتا ہے کہ تم یہ نیکیاں کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تاکہ وہ بڑے نیکیاں نہ کر سکے اور وہ کم درجے کے جنت میں جائے. اللہ کتنا برا اور بدترین دشمن ہے ہمارا. چاہتا ہے کہ سب کو میں کسی طرح سے جہنم میں لے جاؤں. اگر جنت میں کوئی بندہ جا بھی رہا ہے اور اس کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو لے جاؤں. اور شیطان از ویری پیشنٹ، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا کہ فلاں عورت تمہیں کتنا اپریشیٹ کرتی ہے، تم سے کتنی پولائٹ ہے، کتنا ماشاء اللہ تبارک اللہ کرتی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، کتنی وہ متقی اور پرہیزگار ہے. وہ تو تمہارے دین کو بناتے. فلاں شخص، فلاں انسان کتنا متقی ہے، اگر تم اس سے بات کرو تو تمہارے دین میں اضافہ ہوگا، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، لیکن ہے وہ نان محرم. اس اینگل سے آتا ہے، اس طریقے سے آتا ہے، سلولی اینڈ گریجولی، حتیٰ کہ ایفیلیشنز ڈیولپ کرنے شروع ہو جاتا ہے، فیلنگز ڈیولپ کرنے شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان سے ایڈلٹری اور زنا ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ. اور ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں پہلے بھی بہت سارے لیکچرز میں ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کے اور ڈفرنٹ لیکچرز میں بات کر چکے ہیں. ہم نوح علیہ السلام کی جو جنریشنز ان کو دیکھتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کی جنریشن میں 10 جنریشنز تک توحید رہی، اس کے بعد شرک آیا. کیسے؟ یہ حدیث میں آتا ہے، ابلیس نے ان کی جنریشنز کو بتایا کہ تمہارے بزرگ مرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ نیک لوگ تھے اور تم اتنے نیک نہیں ہو، تو کیا کرو، ان کی امیجلی بنا لو تاکہ جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا. نہیں پوجا نہیں کرنی ان کی، والعیاذ باللہ، شرک تو تم کر نہیں سکتے ہو. صرف ان کا امیج بنا لو کہ تم ان کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آئے گا کہ وہ کتنے پائس اور نیک لوگ ہوا کرتے تھے. اپنے آپ کو نماز میں، قرآن کی تلاوت، مطلب جو بھی اسکرپچر تھا اس کی تلاوت میں اور لوگوں کی مدد میں اور ماں باپ سے اچھے اخلاق میں بزی رکھتے تھے. تو ان کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آئے گا. آہستہ آہستہ ان پکچر سے وہ اسکلپچر میں کنورٹ ہوئے کہ ان کو تو پراپر ان کا امیج نہیں ہے، تو ہم ان کے ایک طرح سے اسکلپچرز بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے ہو جاتے ہیں. شرک تو ہم بالکل سوچ ہی سکتے ہیں ہم لوگ کریں. اور پھر آہستہ آہستہ کہ کتنے لوگ تھے، کتنے بہترین لوگ تھے. اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتے کہ یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو رونے شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کالے کرتوت سے راضی ہے یا نہیں ہے. ان سے تو راضی تھا نا، ان سے ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ ہماری دعا قبول کر لیں. اور اس اینگل سے، اور جب لوگوں نے ان کے سامنے کرنا شروع کیا تو پھر لوگ سمجھے کہ اصل ہمارے اللہ نے انہی کو رسپانسبلٹیز دی تھی. یہ رزق کی ذمہ داری ان کے پاس بارش کی ذمہ داری تھی، ان کے پاس فلاں تھی، اور کرتے کرتے لات منات عزا اور ڈفرینٹ بت بنتے چلے گئے. دس از ہاؤ شیطان پلیز جنریشنز آفٹر جنریشنز. وہ چاہتا ہے کہ ایزی ہو کہ ان کو میں گمراہ کروں. آپ کو برسیسا کی اسٹوری تو پتہ ہے، لمبی اسٹوری ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ 2 لوگ جہاد پہ جا رہے تھے، 2 لڑکے، ان کی بہن تھی، انہوں نے پیچھے بہن کو چھوڑنا تھا. برسیسا ہی واز اے پائس پرسن، نیک انسان تھا، مشہور تھا، عابد تھا. کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو سنبھالیں. انہوں نے کہا نہیں، پاگل ہو تو، مجھے اعوذ باللہ منکم، میں اللہ کی پناہ آتا تم سے، تو نکل جاؤ، تم لوگ شیاطین ہو، تو مجھے ایک لڑکی کی رسپانسبلٹی دے رہے ہو، چلو جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے. پھر شیطان آیا، وسپر کیا، برسیسا تم خیال ہی رکھو گے تو کوئی فاسق اور فاجر خیال رکھے گا، برائی کرے گا اس کے ساتھ.
تو کتنی بری بات ہے, تم ہی خیال رکھ لو, تم جو ہے نا ریسٹرکشن کے ساتھ خیال رکھنا. اس نے پھر ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں, لیکن اپنے گھر میں رہے گی وہ, میں اپنے گھر میں ہوں گا, اپنے مونسٹری میں اپنی عبادت کرتا رہوں گا, کھانا رکھوں گا دروازے کے باہر, خدا کے لے جائے گی. ایسا ایسا کچھ مہینے گزرے, وہ کھانا کے لیے جاتی رہی. پھر شیطان آیا. برسیسا کتنی بری بات ہے, تم مرد ہو, وہ عورت ہے, تو عورت کو تم گھر سے باہر نکال رہے ہو کھانا لینے کے لیے. کوئی لڑکوں سے تنگ کر سکتا ہے, کوئی ہراس کر سکتا ہے, تم اسے گھر کے باہر جگہ رکھ لو. اس نے کہا ہاں گڈ آئیڈیا, پردے کے اس میں کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. برسیسا گھر کے باہر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر ایسا تھا کہ تم گھر کے باہر رکھ رہے ہو, کھانا گندا ہو سکتا ہے, میلا ہو سکتا ہے, وہ باہر آ کے اٹھا گی, کوئی نظر پڑ سکتی ہے کسی کی, اسے بد نظری ہو سکتی ہے, کھانا دروازے کے اندر رکھ لو. اس نے کہا ہاں گڈ آئیڈیا, یہ تو ٹھیک بات ہے. یو نو وسپرز آف شیطان, ہاؤ شیطان پلیز. اس نے کھانا اندر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر آیا کہ اتنے مہینے گزر گئے, تم نے سلام بھی نہیں کیا, آج تک بات بھی نہیں کی, کیسی حالت ہے, بیمار ہے نہیں ہے, کیس کنڈیشن میں, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. کون پوچھے گا, تم تو باپ کی جگہ پہ ہو, تم اس سے بات تو کرو, ٹھیک ہو, خیریت ہے. بات کرنا شروع کیا دروازے کے باہر سے. پھر شیطان آیا اور کہا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم باہر سے اسے راز و نیاز شیئر کر رہے ہو اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرو تم, حالانکہ تم تو سنسیئر ہو, تم تو ٹھیک ہو, لیکن لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کوئی فلرٹ نہ کرو یا ایسا نہ کرو, تو تم دروازے کے اندر جا کے بات کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور لوگ برے گمان میں شامل نہ ہو. اور دروازے کے اندر جا کے بات شروع کر دی. اور پھر ایسا ایسا ایفیلیشنز ڈیولپڈ اینڈ دے کمٹڈ زنا. اللہ نے ان کو ایک اولاد دی. اب بھائیوں کے واپس آنے کا ٹائم آ گیا. پھر شیطان آیا, یہ تم نے کیا کیا ہے, فورنیکیشن تو کیا, اولاد. بھائی پوچھیں گے کس کی اولاد ہے, تو تمہارے تو پورے محلے میں بدنامی ہو جائے گی, تمہیں تو قتل کر دیں گے وہ. تو کیا کروں, انہیں قتل کر دو. لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا اور دفنا دیا. جب بھائی آئے, پوچھا میری بہن, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو چلی گئی اس دنیا سے, بیمار ہوئی چلی گئی. ہم نے کہا چلیں, قدر اللہ ما شاء فعل. شیطان تینوں کے خواب میں آیا اور کہا کہ تمہاری بہن وہاں دفن ہے. اور ایک نے, بھائی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا, تیسرے نے میں نے بھی خواب دیکھا کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ سبحان اللہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اور وہ جگہ دیکھ کی تو دیکھا ان کی بہن اور ان کی بیٹی وہاں دفن تھی. برسیسا کو پکڑا اور دربار میں لے گئے, اور پھانسی جب ہونے لگی تو شیطان اپنی فزیکل فارم میں آیا اور کہا کہ برسیسا آئی ایم ابلیس, آئی ایم شیطان, یہ سارے وسپرز تمہیں میں نے دیے, میں ہی ہوں تمہیں پھنسانے والا, اور میں ہی ہوں تمہیں یہاں تک پہنچانے والا, اور اب میں ہی ہوں جو کہ تمہیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے. تو برسیسا ڈیسپریشن میں کہتا ہے کہ مجھے نجات دو, کیا کرتا ہے, کیا کرنا ہے, کہ بس مجھے میرے سامنے سجدہ کر لو, میرے سامنے سر جھکا دو, اور پھر دیکھو میں تمہیں نجات دیتا ہوں یہاں سے. برسیسا نے سر جھکایا اور سجدہ کیا, السلام علیکم کر کے, السلام علیکم تو میں کہہ رہا ہوں لیکن نکل گیا وہ, سبحان اللہ, کہ آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں, اٹ واز اے نائس میٹنگ ود یو. اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی, اینڈ ہی ڈائیڈ اپون شرک. دس از اے ٹرو انسیڈنٹ. اللہ کے نبی نے اس کو نریشن میں صحیح حدیث میں بتایا. یو نو ہاؤ شیطان کمز نیک خیالات کے ساتھ ساتھ, نیک ان کے ساتھ ساتھ. اور شیطان کے اسپیسیفک گولز کیا ہیں, وہ ہمیں غربت سے ڈراتا ہے, فیئر آف پاورٹی, کہ تم ہائے غریب ہو جاؤ گے. تم نے اگر میوزک نہ پلے کی اپنے ریسٹورینٹ میں, تم نے اگر ریسپشنسٹ پہ یا کال پک کرنے والی خاتون نہ بٹھائی تو تمہارا کام نہیں چلے گا, تم غریب ہو جاؤ گے. قرآن میں کیا آتا ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے. اور یہ جو فقیری کا وعدہ, یہ کیا ہے, یہی ڈر کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا, تم نے الکوہول نہ بیچی ریسٹورینٹ پہ, یہ سودی جاب کو چھوڑ دیا, تمہیں جاب ملے گی ہی نہیں. یہ بھلاتا ہے کہ تمہارا رب رزاق ہے, انسان کو انزائٹی دلاتا ہے, مزید اینکشس کرتا ہے, مزید پریشان کرتا ہے کہ ہائے اگر میں نے یہ کام چھوڑی تو مجھے رزق نہیں ملے گا. ہی میکس اے پرسن فارگیٹ کہ اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, یہ اللہ ہے جو رزاق ہے, سب سے زیادہ طاقتور ہے.